بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے الاصلاح بین الناس. لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، دونوں لوگوں کے درمیان صلح کرانا، فساد کو فروغ کرنا، فساد کو ختم کرنا، انتشار کو، تفرقے کو، اختلاف کو ختم کرنا اور لوگوں کے درمیان آپس میں صلح کرانا. امام صاحب نے شروع میں کچھ قرآن مجید کی آیات لے کر آئے ہیں. پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. فرمایا کہ ان کے اکثر جو سرگوشیاں ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس سرگوشی کے جس میں کوئی شخص کسی صدقے کی تلقین کرے یا کسی بھلائی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوئی کاوش کرے. یہ اصل میں منافقین کے حوالے سے ہے. اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ریشہ دوانیاں کرتے تھے. اس کے لیے آپس میں خسر پسر، سرگوشیاں، سازشیں کیا کرتے تھے. اس حوالے سے کہا کہ عام طور پر سرگوشی کرنا، خسر پسر کرنا، کان میں کوئی بات کہنا، یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو خفیہ بات ہوتی ہے، چھپا کر کی جاتی ہے اور اس کا مقصد عام طور پہ اچھا نہیں ہوتا. کوئی سازش کرنا مقصود ہوتی ہے، دوستوں کو لڑوانا مقصود ہوتا ہے، تفرقہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو کہا کہ ان کی اکثریت جو نجوہ کرتی ہے، جو سرگوشی کرتی ہے، اس میں خیر نہیں ہوتا. لیکن کہا کہ سرگوشی جو ایک ایسا عمل ہے، خسر پھسر جو ایک ایسا عمل ہے کہ جو بظاہر ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن کہا کہ اگر اس کا مقصد اچھا ہے، اس میں کسی آدمی کو خفیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی محتاج ہے، فلاں آدمی ضرورت مند ہے، تم اس کی مدد کر دو. اوپنلی نہیں بتایا جا رہا تاکہ اس آدمی کی جو ہے وہ شرم رہ جائے، اس کا پردہ رہ جائے. یا یہ ہے کہ کوئی بھلائی کی تلقین کرنی ہے، خلوت میں لے جا کر اور سیکلوژن میں لے جا کر آدمی کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جلوت میں کسی کی مذمت کرنا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ اس کی فضیحت کا سبب ہوتا ہے. جبکہ اصل میں نصیحت کیا ہے؟ نصیحت وہی ہوتی ہے جو خلوت میں، اکیلے میں کسی کو کی جائے. تو اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے اس کے لیے بھی خلوت اختیار کی جا سکتی ہے اور کان میں سرگوشی کی جا سکتی ہے. اور پھر فرمایا کہ اصلاح بین الناس. اگر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے، تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، تو ان کے درمیان انتشار کو، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بھی اگر اس طرح سرگوشی کرنی پڑے، چھپ کر کوئی بات کرنی پڑے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اچھی بات ہے. یعنی سرگوشی اور خسر پھسر جو اصلاً ایک بری چیز ہے، لیکن اگر اس کا مقصود اصلاح بین الناس ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، بھلی بات ہے. پھر امام صاحب سورہ نساء کی آیت نمبر 128 لے کر آئے ہیں. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو جائے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آپس میں بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، اور اگر معاملات آگے بڑھ جائیں تو پھر ایک حکم جو ہے وہ جو ہے بیوی کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک حکم جو ہے وہ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے مقرر ہو جائے اور وہ آپس میں صلح کرا لیں. فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. خاص طور پہ جو خانگی معاملات ہیں اس میں صلح خیر ہی خیر ہے. اگرچہ یہ آیت اپنے عموم میں ہے لیکن اپنے بالکل جو فوری کانٹیکسٹ ہے اس کے حوالے سے میاں بیوی کا جو تعلق ہے تو کہا کہ اس میں میل ملاپ کر لو، صلح کر لو، تو یہ اچھی بات. اور مشہور روایت ہے، صحیح جو ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا عرش بچھاتا ہے پانی کے اوپر اور پھر وہ مختلف مہمات بھیجتا ہے، مختلف ایکسپیڈیشنز بھیجتا ہے، اپنے چیلے چانٹوں کو بھجواتا ہے،
خرابی پیدا کرنے کے لیے اور جو ہے برائیاں پھیلانے کے لیے۔ تو مختلف لوگ آتے ہیں، آ کے اس کو رپورٹ دیتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، لیکن وہ بہت خوش نہیں ہوتا۔ پھر ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 میاں بیوی تھے، ان میں آپس میں بہت محبت تھی، میں نہیں ٹلا، میں ان کے در پہ رہا، یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان دوری پیدا کر دی، تفرقہ پیدا کر دیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ تم ہو، انت، تم صحیح آدمی ہو، تم صحیح آدمی ہو، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اترتا ہے، اتر کے اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ کہ ظاہری بات ہے کہ ایک سماج جو ہے، انسانی سماج، اس کا جو سب سے بنیادی یونٹ ہے وہ گھرانہ ہے۔ تو اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں انتشار پیدا ہو جائے، تفرقہ پیدا ہو جائے، تو پورا سماج جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وہ جو ہاروت ماروت 2 فرشتوں کو بھجوایا گیا بابل میں، اور وہاں پر بھی یہی تھا کہ وہ چیز ان سے سیکھتے تھے، ما یتفرقون بین المرء وزوجہ، ایسی چیزیں سیکھتے تھے کہ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈلوا دیتی تھی۔ تو یہاں آیت میں فرمایا والصلح خیر، آپس میں صلح کر لینا، آپس میں میل ملاپ کر لینا، یہ بہت خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے۔ پھر سورہ انفال کی پہلی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات کو سدھار لو، آپس کے معاملات میں اصلاح کر لو، آپس میں صلح سے رہو۔ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے کہ جب معاملات ہوئے اور جنگ میں غنیمت کا مال آیا تو اس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ کس کا حق ہے، اور کچھ لوگوں میں آپس میں کھینچتان بھی پیدا ہو گئی کہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، ان کو کم ملا ہے، ہمیں زیادہ ملا ہے۔ اس پر جو ہے وہ گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کانٹیکسٹ میں کہا ہے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے معاملات کی اصلاح کرو، اور یہ اس لحاظ سے بہت ہی جامع آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کو استوار کر لو تقوی پر، خدا خوفی پر، پرہیزگاری پر، اور آپس کے جو معاملات ہیں جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں اس کو استوار کر لو اصلاح پر، صلح کے اوپر۔ تو کہا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ پھر سورہ حجرات کی مشہور آیت ہے، فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اس سے پہلے آیت میں یہی ہے نا کہ اگر اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں بھڑ جائیں، آپس میں لڑنے لگ جائیں، تو کہا کہ ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، انڈیفرنٹ نہ رہو۔ تو کہا کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آپس میں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں ایک ایسے عمل سے کہ جو زیادہ فضیلت والا ہے درجے میں، روزے سے بھی، نماز سے بھی اور صدقے سے بھی، یعنی ایک ایسا عمل جو نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، انفاق اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور فرمائیے۔ فرمایا اصلاح ذات البین، کہا کہ آپس میں اصلاح کرا دو، آپس میں صلح کرا دو، انڈیفرنٹ نہ رہو۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں اس امت کے حوالے سے، یہ اس امت میں آج پھر ایک بڑا انتشار لگتا ہے کہ پیدا ہو رہا ہے، ایک بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے، ایک لڑائی ہے جو برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو عرب و عجم کا نام بھی دیا جا رہا ہے یا شیعہ سنی کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تمام دعووں کو فرمایا۔ ایک موقع پر جو ہے جھگڑا ہونے لگا، ایک جو ہے وہ مہاجر نے ایک انصاری کو گھونسا مار دیا، تو کچھ منافقین نے آگ بھڑکائی اور پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، انصار نے یا للانصار، مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجرین، اے انصار۔ اس طرح کی گویا ایک پارٹیشن پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں؟ یہ جو عصبیت کو پکارا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہا فإنہا منتنہ، چھوڑ دو ایسی باتوں کو کہ یہ بدبودار باتیں ہیں، یہ گلی سڑی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو دین کو برباد کر دیتی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے، سب سے افضل چیز کیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ آپس میں اصلاح کرا دینا، اور کہا فساد ذات البین الحالقہ،
اور فرمایا کہ جو آپس کا فساد ہے، جو آپس کا انتشار ہے، یہ حالقہ ہے، یہ مونڈ دینے والا ہے، یہ استرے کی طرح ہے۔ اور فرمایا کہ لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ استرا ہے جو بالوں کو مونڈتا ہے، ولیکن تحلق الدین، یہ استرا وہ ہے جو دین کو مونڈ ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیے اس امت میں کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جہاں یہ انتشار پیدا ہوا، خانہ جنگی پیدا ہوئی، افغانستان میں ہوئی، عراق میں ہوئی، یمن میں ہوئی، لیبیا میں ہوئی، اور جہاں پر بھی یہ انتشار پیدا ہوا، جہاں پر بھی یہ فساد پیدا ہوا، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی پھر گت بنتی ہے، دین لوگ باقی نہیں رکھ پاتے۔ جو فساد کا دور ہوتا ہے، فتنے کا دور ہوتا ہے، حرج کا دور ہوتا ہے، جس میں قتل عام ہو جائے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا، یہ شعور نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا کہ اس کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ایسے حالات میں اللہ کی بندگی آسان نہیں رہتی، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بہت گویا مدح فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ علیہ، کہا کہ حرج کے دور میں، فتنہ و فساد، قتل و غارت کے دور میں اللہ کی بندگی پر قائم رہنا گویا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنا، کتنا بڑا اس کا اجر۔ تو یہاں پر فرمایا کہ دیکھو تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، کہا کہ ہر صبح جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، انسان کے ایک ایک جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ بنی آدم میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس کے جسم کو جو جوڑا ہے، تو اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جوڑ جوڑ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس صدقے کی ادائیگی کی شکل کیا ہے۔ اگر تو یہ کہا جائے کہ انسان کے جوڑ جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، واجب کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے اس کے اگینسٹ ایک شکر ہم پہ واجب ہے، وہ شکر ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو اگر تو صدقے کا مطلب یہی ہوتا مال دینا، روپیہ پیسہ دینا، تو ظاہری بات ہے ہر آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا ایک وسیع مفہوم فرمایا، تعدل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کروا دینا یہ صدقہ ہے۔ یہ حدیث کا وہ ٹکڑا ہے جس کی بنیاد پر امام نووی علیہ رحمہ اس روایت کو اس باب میں لے کر آئے کہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں الجھ گئے ہیں، دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، تو تم انصاف سے ان کے درمیان فیصلہ کروا دو، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بہت بڑی نیکی۔ وہ فرمایا کہ وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، اور تمہارا کسی شخص کی مدد کرنا اور مدد کر کے اس کو اس کی سواری پر سوار کروا دینا، یا اس کا سامان اٹھوا کر اس کو سواری پر دے دینا، کہا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اور ہر پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے، ہر پاکیزہ بول، کوئی بھی ایسی بات، چاہے وہ اللہ کے ذکر کی بات ہو، چاہے وہ نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا ہو۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ، کہ وہ شخص جس نے اللہ اکبر کہا، اور جس نے الحمدللہ کہا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور جس نے سبحان اللہ کہا، اور جس نے استغفر اللہ کہا، تو یہ کیا ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ یا آگے روایت میں فرمایا کہ جس نے امر بمعروف او نہا عن منکر، کسی نیکی کی تلقین کی، کسی برائی سے روکا، تو کلمہ طیبہ یہ دونوں قبیل کے ہیں۔ کلمہ طیبہ اذکار بھی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور کلمہ طیبہ کیا ہے، نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا۔ تو فرمایا کہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور فرمایا بکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، اور ہر قدم جو تم چل کے جاتے ہو نماز کے لیے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور رستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خیر۔
تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا ایک وسیع مفہوم ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس باب سے متعلق چیز کیا ہے؟ تعدل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کروا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، الا ادلک علی عمل یرضاہ اللہ ورسولہ، اے ابو ایوب کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ بہت بڑا عمل ہوگا، بہت عمدہ عمل ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصلح بین الناس اذا تفاسدوا، جب لوگ آپس میں فساد کا شکار ہو جائیں، انتشار کا شکار ہو جائیں، ان کے دل پھٹ جائیں، تو کہا کہ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ وتقارب بینہم اذا تباعدوا، اور جب ان میں دوری پیدا ہو جائے، فصل پیدا ہو جائے، تو ان کے درمیان قرب پیدا کر دو۔ تو کہا کہ جب جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فساد ہو جائے تو صلح کرا دو، اور اگر وہ دور ہو جائیں ایک دوسرے سے، ان میں بعد پیدا ہو جائے تو ان میں قرب پیدا کر دو، ان کو ایک دوسرے سے قریب لے آؤ۔ وعن ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، فینمی خیرن، جو خیر کی بات آگے پہنچاتا ہے، او یقول خیرن، یا خیر کی بات کرتا ہے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں جو لوگ آپس میں کرتے ہیں جھوٹ کی رخصت دی ہو، سوائے 3 صورتوں کے۔ 3 صورتوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی رخصت نہیں دی۔ اب جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی دوستوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرانا، اس کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے، کوئی مبالغہ کرنا پڑے، کوئی بات بنانی پڑے تو اس کی اجازت ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الحرب، ایک تو جنگ ہے، جنگ میں بعض اوقات جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، اپنی تعداد جو ہے اس کو بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، جو اسٹریٹجی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کو چھپا کر کسی اور اسٹریٹجی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنگ کے موقع پر اسٹریٹجیکلی کوئی کیموفلاج کرنا، کسی چیز کو چھپانا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ اب 2 دوست آپس میں ناراض ہیں، تو یہاں ایک آدمی بیٹھے اور جو ہے وہ کہے کہ بھائی تم اس آدمی کے بارے میں اتنا کیوں برا خیال رکھتے ہو، کیوں اتنی شکر رنجی ہے، حالانکہ وہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، وہ تو تمہاری تعریفیں کرتا ہے۔ کسی دوسرے کے پاس بیٹھے، اس نے کوئی ہلکی سی بات کر دی، دوسرے فریق کے بارے میں تعریف کی، تو اس کو بہت مبالغہ کر کے کئی گنا بڑھا کے بیان کر دینا۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے ایسے معاملات میں جس میں 2 لوگوں کے درمیان صلح کا امکان ہو۔ اور فرمایا کہ وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہا، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان معاملات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اگر آدمی اپنی بیوی سے بات کرے، بیوی اپنے شوہر سے بات کرے اور اس میں کوئی جھوٹ بول دے اس نیت سے کہ افتراق سے بچا جائے، انتشار سے بچا جائے، فساد سے بچا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ تو اصلاح بین الناس اتنا بڑا عمل ہے، اتنا قیمتی عمل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل کہ جس کو دین میں بہت ہی کنڈیم کیا گیا، یعنی جھوٹ، اس کی اجازت بھی یہاں پر دی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ صلح سے رہنے اور صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔